کہ دین کے متوالے اپنے گاؤں تندوا میں، اپنے گاؤں تندوا میں نور میں نہائے ہیں، نور میں نہائے ہیں اپنے گاؤں تندوا میں۔ علماء کرام اتنے آپ کی بستی میں جمع ہیں، دور و دراز سے بھی اس میں علماء کرام ہیں، قرب و جوار کے بھی علماء کرام ہیں۔ یہ سبھی حضرات ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا اگر علماء سے یہ مضبوط رشتہ ٹوٹ جائے گا ہمارے ہاتھ سے مذہب کا دامن چھوٹ جائے گا۔ اگر علماء سے یہ مضبوط رشتہ ٹوٹ جائے گا ہمارے ہاتھ سے مذہب کا دامن چھوٹ جائے گا۔ یہ نبیوں کے ہیں وارث اور ملت کے ہیں قائد، انہیں نفرت سے دیکھو گے تو مولا روٹ جائے گا۔ اب بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ خطیب با کمال مفسر قرآن حضرت مولانا عظیم الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم ادارہ انوار العلوم شاہجہاں پور، حضرت والا سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے اس بستی میں تشریف لائے۔ اب ان کا استقبال کرتے ہوئے کہوں گا کہ باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو عطر ہو عنبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو عطر ہو عنبر ہو تم، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ذولیے، باعث فخر چمن ہو اور شمع روشن تر ہو تم۔ حضرت مولانا عظیم الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں اور بیان حسنہ سے سامعین کے قلب و جگر کو منور فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ وعن ركب المصري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره، وطوبى لمن عمل بعلمه وأنفق في ماله وأمسك الفضل من قوله، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، اور ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں۔
ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، اور ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بھاری بھرکم آسمان بنایا، چوڑی چکلی زمین بنائی، بہتے ہوئے دریا بنائے، لہلہاتے ہوئے صحرا بنائے، چٹکتے اور مہکتے ہوئے گلشن بنائے۔ جس اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اور ہمارے پیغمبر اور نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا۔ اور درود و سلام ہو اس ذات گرامی پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیوں کا امام بنایا، رسولوں میں آخر میں آنے والا بنایا، نبیوں کا تاجدار بنایا، اماموں کا امام بنایا، ولیوں کا ولی بنایا۔ حضرات علماء کرام، ہمارے بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، ہماری ماؤں اور بہنوں، انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے وہ نوجوان جنہوں نے انتہائی محنت کر کے اور انتہائی مستعدی کے ساتھ، جانفشانی کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ اس مجلس کو سجایا، اور وہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اور ان کی رہبری کی اور ان کی پیشوائی کی۔ یہ دینی مجلسیں آج کے زمانے میں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اور ان کا تعلق بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ملتا ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رہنا اور رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات عالم کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا اور اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ ہم یہ جانیں کہ ہمارا ایک خالق ہے، ہمارا ایک مالک ہے، ہمارا ایک بنانے والا ہے، جو اللہ نفع اور ضار ہے، نقصان دینے والا اور نفع دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، اولاد دینے والا، اولاد کا نہ دینے والا، جو گداؤں کو شاہ بنانے والا، شاہوں کو گدا بنانے والا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے نبوت کے تاج سے سرفراز کیا، جس نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبوت کے تاج سے سرفراز کیا، وہ اللہ تبارک و تعالی اس ساری کائنات کا خالق ہے اور ساری کائنات کا مالک ہے، اور کائنات عالم کی ہر شے چاہے چھوٹی ہو یا وہ بڑی ہو، کسی خالق کا پتہ دیتی ہے اور کسی مالک کا پتہ دیتی ہے۔ اور ہم اپنے ان غیر مسلم بھائیوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے، قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، حضور پاک علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے پیغمبر اور نبی بن کے آئے ہیں۔ یہ تنہا آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور چیزیں نہ بھی بناتا تو تنہا آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کو، اللہ کی الوہیت کو، اللہ کی معبودیت کو اور اللہ کی ربوبیت کو سمجھنے کے لیے کافی تھا۔ قرآن نے جگہ جگہ اپنی وحدانیت، اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا۔ کہیں فرمایا وَالسَّمَاءِ
بنیناہا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اے دنیا کے انسانوں، اے مسلمانوں، اے ہندوؤں، اے جینیوں، اے بدھسٹوں، اے کسی بھی نظریے کے حامل لوگوں، سنو، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی طاقت سے بنایا، اپنی قوت سے بنایا۔ تم ایک شامیانہ لگاتے ہو، اس کے اندر 10 ستون ہوتے ہیں، سینکڑوں اس کے اندر پیوند ہوتے ہیں، تب جا کے شامیانہ کھڑا کر پاتے ہو۔ ایک کمرہ بناتے ہو، اس کے اندر سینکڑوں سریا ڈالتے ہو، 10 ستون لگاتے ہو، لیکن تمہارے خالق نے، تمہارے مالک نے، تمہارے پالنہار نے، تمہارے اللہ نے بھاری بھرکم آسمان بنایا، اس میں کوئی ستون نظر نہیں آتا، کوئی کھمبا نظر نہیں آتا، کوئی پلر نظر نہیں آتا، کوئی رنگ روغن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی طاقت سے بنایا، اپنی قوت سے بنایا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم کتنی وسعت والے ہیں، ہم کتنی طاقت والے ہیں۔ اور یہ آسمان ہی نہیں، آسمان کو دیکھو اور آسمان میں بکھرے ہوئے ستاروں کو دیکھو، آسمان میں جگمگاتے ہوئے تاروں کو دیکھو، آفتاب کو دیکھو اور ماہتاب کو دیکھو، اور خاص طور سے تاریک راتوں میں آسمان کو دیکھو اور غیر جانبدار ہو کے سوچو۔ یہ بھاری بھرکم آسمان اور اس کی یہ جلوہ گریاں کسی خالق اور مالک کا پتہ دیتی ہیں، اور انسان بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ تیری قدرت کا ادنا کرشمہ یہ ستاروں بھرا آسماں ہے، تیری قدرت کا ادنا کرشمہ یہ ستاروں بھرا آسماں ہے، ماہ و خورشید کی انجمن میں سر بسر نور تیرا آیا ہے۔ اس لیے اللہ کی وحدانیت کا پیغام جس سے قرآن بھرا ہوا ہے، ہم سارے کے سارے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے پیش کریں۔ ایک غیر مسلم بھائی وہ آدم کی اولاد ہے، حوا کی اولاد ہے، سارے کے سارے انسان ایک مرد عورت سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا بنایا، 2 آنکھیں مسلمان کی ہیں، 2 آنکھیں غیر مسلم بھائی کی ہیں، 2 ہاتھ ہمارے ہیں، 2 ہاتھ غیر مسلم بھائی کے ہیں، 2 پیر ہمارے ہیں، 2 پیر غیر مسلم بھائی کے ہیں۔ اس کے تقاضے ہمارے تقاضے کے مانند ہیں، جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں وہ کھاتا پیتا ہے، ہم سوتے جاگتے ہیں وہ سوتا جاگتا ہے، وہ اپنے انسانی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ہم بھی انسانی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا خون سرخ بنایا، اس کا خون بھی اللہ تعالیٰ نے سرخ بنایا۔ تو سارے کے سارے تقاضے، ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشترکہ پیدا فرمائی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے انسانوں کو ایک چیز سے پیدا کیا ہے، اور سب کے تقاضے، سب سے چاہتے ایک جیسی رکھی گئی ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ مذہب کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر اور دھرم کی بنیاد پر ان کو بانٹ دیتا؟ سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہماری تلاش کی کمی ہے، ہم نے اس خالق کو پہچان نہیں پایا، اس مالک کو پہچان نہیں پایا۔ مالک ایک ہے، ٹرکوں پہ، گاڑیوں پہ سارے کے سارے لوگ لکھتے ہو مالک ایک ہے۔ وہ مالک کون ہے؟ وہی مالک ہے جو آسمان کا پیدا کرنے والا، زمین کا پیدا کرنے والا، دریاؤں کا پیدا کرنے والا، اور جس نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ آسمان معبود نہیں ہے، معبود تو وہ ہے جو اس کا بنانے والا ہے، یہ سورج دیوتا نہیں ہے، معبود تو اور مالک اور رب تو وہ ہے جو اس کا بنانے والا ہے۔ یہ آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی نشانی ہے، اور اس کو دوام نہیں ہے، اس کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ قرآن نے کہا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ اس دن کو یاد کرو جب یہ آسمان پھٹے گا، آسمان میں شگاف ہوگا۔ کہیں قرآن نے کہا اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ، اس وقت کو یاد کرو جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ کے دریاؤں میں گر جائیں گے، آفتاب بے نور ہو جائے گا، ماہتاب بے نور ہو جائے گا۔ یہ سارے کے سارے معبود نہیں ہیں، معبود تو وہ ہے جو ان کا پیدا کرنے والا ہے، ان کا بنانے والا ہے۔ اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے وہ دلائل پیش کرو جو دلائل ان کو سمجھ میں آئے۔
غور کرو، آسمانی فضاؤں میں، آسمانی خلاؤں میں ہزاروں ٹن وزن لے کے اڑنے والے جہاز جو زمین پہ نہیں آ رہے ہیں، ان کو اڑانے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے یکتا اور یگانہ ہے۔ ہزاروں ٹن اور ہزاروں وزن لے کے وہ جہاز، وہ اسٹیمر جو سمندر میں چل رہا ہے اور دریا میں چل رہا ہے، اور پانی جیسی سیال چیز، پانی جیسی پتلی چیز اپنے کلیجے میں اس کو سمو نہیں پا رہی ہے، پانی جیسی سیال چیز پہ اس بھاری بھرکم جہاز کا روکنے والا کون ہے؟ ارے وہی تو اللہ ہے۔ اسی کی معنی کہ تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، جو زندگی کا مالک ہے، موت کا مالک ہے۔ اور اس سے آگے بڑھو، ایک جنرل اور ایک سرجن ڈاکٹر جب کسی مریض کے دماغ کا آپریشن کرتا ہے، اس کے ہارٹ کا آپریشن کرتا ہے، اس کے پیٹ کا آپریشن کرتا ہے، اور اس کی چیزوں کو دیکھتا ہے، تو اگر غیر جانبدار ہو کے سوچتا ہے تو وہ اس بات کے ماننے کے اوپر مجبور ہوتا ہے، کوئی ذات ہے جو اس نظام کو بنانے والی ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ ماحول سے گھبرا کے، ماحول سے متاثر ہو کے، دنیا والوں سے گھبرانے کی وجہ سے اس حقیقت کے اظہار نہ کرے، لیکن وہ سرجن جب دماغ کا آپریشن کرتا ہے، ہارٹ کا آپریشن کرتا ہے، پیٹ کا آپریشن کرتا ہے، اس کی آتما، اس کی روح، اس کے اندر کی طاقت اس کو ماننے کے اوپر مجبور کرتی ہے، کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے جو ساری کے ساری دنیا سے اور ساری کے ساری مخلوقات سے وراء الورا ہے۔ ارے وہی تو اللہ ہے جس کے ماننے کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن سب سے زیادہ اللہ کے وحدانیت کے پیغام سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے الوہیت کے بعد، اس کائنات عالم میں درجہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام، اور سارے کے سارے نبیوں کا پیغام اس سلسلے میں ایک ہے۔ سب نے اللہ کے وحدانیت کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کیا، اور یہ عقیدہ وحدانیت ساری انسانیت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتا ہے۔ جو آدمی دنیا میں آنے کے بعد اپنے خالق کو پہچاننے والا نہیں ہے، اپنے مالک کو پہچاننے والا نہیں ہے، اپنے پالنہار کو پہچاننے والا نہیں ہے، اپنے رب کو پہچاننے والا نہیں ہے، وہ کسی مملکت کا صدر بن جائے، کسی ملک کا وہ پی ایم بن جائے، اور کسی وہ ریاست کا سی ایم بن جائے، اور کہیں کا ڈی ایم بن جائے، اور کسی بڑے سے بڑے عہدے کے اوپر فائز ہو جائے، اگر اپنے مالک کو پہچاننے والا نہیں ہے، اپنے خالق کو پہچاننے والا نہیں ہے، چاہے جتنی دولت کو حاصل کر لے، بہترین سے بہترین مکان بنا لے، اور مکان میں چاہے جتنا اچھا ٹائل لگوا لے، پتھر لگوا لے، کتنا قیمتی اے سی لگوا لے، اور کتنی مہنگی کار خرید لے، اگر اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچاننے والا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہر انسان کے سامنے اس کے انتقال کے بعد فوراً آنے والی ہے، جب اس کے لیے تیاری کا موقع ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا کو ہم امت دعوت بنا کے بھیجے گئے ہیں، ہم ساری دنیا کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیں۔ ہم جبراً اپنا کلمہ دنیا سے پڑھوانا نہیں چاہتے، اور جبراً کلمہ تو پڑھنا مقبول بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے، اور عقیدہ قیامت کو نہ مانے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلام نام ہے دل سے اللہ کو ایک جاننا، دل سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغمبر اور نبی ماننا، اور عقیدہ آخرت کو ماننا، اس کا نام اسلام ہے۔ اس لیے پہلا پیغام قرآن کا اور مسلمانوں کے لیے یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کا عقیدہ، اور اللہ کے وحدانیت کے عقیدے کے بعد اس کائنات عالم میں اگر کوئی ذات گرامی ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے بعد
سب سے بلند آپ کا مقام ہے، آپ کا علم سب سے زیادہ، آپ کا رتبہ سب سے زیادہ، آپ کا مقام سب سے زیادہ، اور آپ شافع محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، سب سے پہلے ساری انسانیت کی آپ شفاعت کرنے والے ہیں۔ جب ساری کی ساری مخلوق پریشان ہوگی اور حساب و کتاب نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام معذرت فرمائیں گے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے درخواست کرو۔ حضور پاک علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور یہ کہیں گے اے اللہ کے نبی، آپ ہماری پریشانی کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کیجئے کہ ہمارا حساب و کتاب لیا جائے، ہمارے سامنے نتیجہ تو آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں میں اس کے لیے ہوں، ہاں میں اس کے لیے ہوں۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ان کلمات کے ذریعے سے کروں گا جو کلمات مجھے ابھی معلوم نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا اے میرے محبوب، آپ اپنے سر کو اٹھائیے، آپ مانگیے کیا مانگتے ہیں، آپ سوال کیجئے کیا سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو شفاعت نبی پاک علیہ السلام ساری انسانیت کی کریں گے وہ حساب و کتاب کے لیے ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت خصوصی طور پر آپ کے امت کے گنہگاروں کے لیے ہوگی۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ اب قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نجات کا راستہ، فلاح یابی کا راستہ، جنت کا راستہ، اللہ کی رضا کا راستہ وہ ہے جس کو حضور پاک علیہ السلام لائے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر اور نبی آنے والا نہیں ہے، اور یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ عقیدہ اسلام میں پاور ہاؤس ہے اور اعمال جو ہے وہ راڈ ہیں، بلب ہیں، قمقمے ہیں۔ اگر پاور ہاؤس سلامت ہے تو راڈ کے فیوز ہونے کے بعد اس کو بدلا جا سکتا ہے، بلب کے فیوز ہونے کے بعد اس کو بدلا جا سکتا ہے، قمقموں کے فیوز ہونے کے بعد اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ یہی حال ہے عقائد کا۔ اللہ کے وحدانیت کا عقیدہ بنیاد ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ اور آپ کے آخری پیغمبر ہونے کا عقیدہ، یہ بنیاد ہے نجات کے لیے۔ اگر یہ عقیدہ صحیح سالم نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال ہمارے منہوں کے اوپر مار دیے جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا تھا سیکون من بعدی ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عنقریب میرے بعد 30 ایسے بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ کہے گا کہ میں پیغمبر اور نبی ہوں، یعنی 30 ایسے بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، چھوٹے چھوٹے تو بہت پیدا ہوں گے لیکن 30 ایسے بڑے بڑے پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ کہے گا میں پیغمبر اور نبی ہوں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کے پیمانے کو ختم کر دیا، صورت تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جیسا نہ تو کوئی پہلے پیدا کیا گیا اور نہ اس کے بعد پیدا کیا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آخری نبی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بتلانے کے مطابق آپ کے زمانے میں اسود انسی نے دعویٰ کیا نبوت کا، مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا نبوت کا، سجاہ نامی عورت نے دعویٰ کیا نبوت کا، جس کے ماننے والے ناچتے اور کودتے تھے اور کہتے تھے ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نبی بنا کر بھیجا لیکن ہمارے لیے میڈم کو نبی بنا کر بھیجا۔ ہمارے اس آخری زمانے میں مرزا قادیانی نے، جو قادیان پنجاب کا رہنے والا تھا،
جس کو انگریزوں نے کھڑا کیا تھا، اس نے اپنے بارے میں دعوے نبوت کیا، جس کے ماننے والے اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسلام سے مرتد ہیں، جن کو ہم قادیانی کہتے ہیں۔ اور آج اس ہمارے زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام شکیل ابن حنیف ہے۔ اور یہ بات مسلمانوں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے یاد رکھو، شکیل ابن حنیف جو بہار کا رہنے والا تھا، جو بہار کا رہنے والا ہے، دلی میں جا کے رہا، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی پیغمبر اور نبی ہوں، میں بھی پیغمبر اور نبی ہوں۔ کبھی تو وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں، اور کبھی وہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ ایک بات یہ بھی ذہن کے اندر رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ ہے، تقریباً 650 برس پہلے کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کم و بیش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے قتل کرنے کا پلان بنایا، یہودی کہتے ہیں حضرت موسیٰ کے ماننے کا جو دعویٰ کرتے ہیں ان کو یہودی کہتے ہیں، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو عیسائی یا نصرانی کہتے ہیں۔ تو جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پلان بنایا اور قتل کا منصوبہ بنایا، تو ایک یہودی اس کمرے میں داخل ہوا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ بہت دیر تک اس کمرے سے نہیں نکلا تو لوگوں نے اس کمرے کے دروازے کو توڑا اور دیکھا کمرے میں صرف ایک آدمی موجود ہے، اور وہ عیسیٰ کے مشابہ ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی کیا ہوا، اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کیا ہوئے؟ کچھ لوگ کہتے تھے یہی عیسیٰ ہیں، اور کچھ لوگ کہتے تھے یہ ہمارا آدمی ہے، لیکن جو لوگ کہتے تھے یہی عیسیٰ ہے وہ اپنی رائے کے اوپر غالب آئے، اور ان لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا یہ سمجھ کے کہ یہ عیسیٰ ہیں۔ حالانکہ قرآن نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر پایا، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے پائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ اس شخص کو بنا دیا جو کمرے میں داخل ہوا تھا، اور یہودیوں نے اپنے اس آدمی کو عیسیٰ سمجھ کے قتل کر دیا۔ اور اسی بنیاد پر عیسائی جو اپنے گلے میں صلیب کا نشان ڈالتے ہیں یہ ان کی قتل کی علامت ہے۔ لیکن اسلام کا صحیح عقیدہ یہ ہے جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے قتل کا پلان بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمرے کی چھت کو پھاڑ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ آسمان پر حیات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کے موقع پر حضرت عیسیٰ سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، اور فرشتے ان کو دمشق کے جامع مسجد کے منارے پر اتار جائیں گے، اور وہاں سے سیڑھی لگا کے لوگ زمین پر اتاریں گے، اور سب سے پہلے وہ فجر کی نماز پڑھیں گے، حضرت مہدی کی قیادت میں فجر کی نماز پڑھیں گے، حضرت مہدی کی اتباع میں فجر کی نماز پڑھیں گے، لیکن پیغمبر ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ ہوں گے تو پیغمبر اور نبی، اس لیے کہ نبوت کے دیے جانے کے بعد نبوت کو چھینا نہیں جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر اور نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، آئیں گے حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے، قرآن کی دعوت دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کے نشان کو توڑیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن کا صحیح عقیدہ ہے، مسلمانوں کا صحیح عقیدہ ہے۔ اور حضرت مہدی کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے اس کو بھی سن لیجئے، اس لیے کہ یہ شکیل ابن حنیف جو نبوت کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، یہ کہتا ہے، کبھی تو کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، حضرت مہدی ہوں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حضرت مہدی جو قیامت کے قریب تشریف لائیں گے ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، یعنی ان کا جو نام ہوگا وہ محمد ہوگا، اور اس ظالم کا نام شکیل ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر فرمایا حضرت مہدی کے باپ کا نام میرے باپ کے مطابق ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا۔ مہدی کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس شکیل کے باپ کا نام حنیف ہے، یہ شکیل ابن حنیف اپنے آپ کو کہتا ہے۔ اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حضرت مہدی قیامت کے قریب تشریف لائیں گے وہ سید خاندان سے اور حسنی ہوں گے، سید خاندان سے حسنی ہوں گے، اور یہ شخص عجمی ہے، عرب کا رہنے والا بھی نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسی طرح حضرت مہدی جو ہیں وہ مدینے کے اندر پیدا کیے جائیں گے، مدینے کے اندر پیدا ہوں گے، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے، کعبۃ اللہ کا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور طواف کی حالت میں لوگ ان کو پہچانیں گے، اور یہ لکھا صحیح حدیث میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں باصرار لوگ حضرت مہدی سے بیعت کریں گے خلافت کے لیے، حالانکہ وہ منع کریں گے لیکن لوگ ان کو پہچان کے باصرار ان سے بیعت کریں گے۔ اس ظالم سے کسی نے بھی عرب میں اور مکے کے اندر بیعت نہیں کی۔ اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ حضرت مہدی جب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو وہ 70,000 مسلمانوں کا لشکر لے کے عیسائیوں سے جہاد اور قتال کریں گے، اور اس ظالم نے کسی سے کوئی قتال اور جہاد نہیں کیا۔ حضرت مہدی کے زمانے میں دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور آج کے زمانے میں ظلم و ستم کی انتہا ہے، تو یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں راسخ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں جو قرآن و سنت کے اندر باتیں موجود ہیں وہ اس ظالم کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ماننے بغیر نجات نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے عقیدہ وحدانیت امت کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح عقیدہ آخرت، یہ دنیا اور دنیا کا بھاری بھرکم نظام، یہ چمکتا ہوا چاند، یہ دمکتے ہوئے ستارے، یہ بہتے دریا، یہ لہلہاتے صحرا، یہ چمکتے اور دمکتے آفتاب ماہتاب ہمیشہ باقی نہیں رہیں گے، بلکہ ایک دن اس کائنات عالم کے نظام کو فنا ہونا ہے، اس کائنات عالم کے نظام کو فنا ہونا ہے، اور ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اسی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس عالم کے اندر بھیجا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تقوی کس کا نام ہے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے ابی ابن کعب یہ بتاؤ قرآن نے جو جگہ جگہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تقریباً 47 مقام پر قرآن مکرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لفظ کو استعمال کیا، متقی بنو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب سے پوچھا مت تقوی، تقوی کس کا نام ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے امیر المومنین، کیا آپ کا گزر کبھی کسی خاردار جھاڑی سے ہوا ہے، خاردار وادی سے ہوا ہے جو کانٹوں سے بھری ہوئی ہو؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بارہا ہوا۔ کہا کیسے گزرے؟ کہا اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے
کہیں کوئی کانٹا دامن سے چبھ نہ جائے اور کپڑے پھٹ نہ جائے، اس طرح گزرنا ہوا۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذالک التقوی، اسی کا نام تقوی ہے۔ یہ دنیا خاردار جھاڑی ہے اور خاردار وادی ہے، یہاں کی خواہشات نفسانیاں، یہاں کے معاصی، یہاں کے گناہ، یہاں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانیاں، یہ سارے کے سارے اس کے خار ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار۔ یہ دنیا خاردار وادی ہے اور خاردار جھاڑی ہے، اور یہاں کی خواہشات نفسانیاں تو اس کو اپنی طرف مائل کیے ہوئے ہیں، لیکن تو خواہشات نفسانی کو پامال کر کے اللہ کی رضا کو اپنے سامنے رکھ۔ ہر معاملے میں ہر مسلمان مرد عورت یہ دیکھے جو ہم کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکل طیبا وعمل بسنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، جس شخص نے پاکیزہ اور حلال روزی کھائی اور ہر معاملے میں سنت کے مطابق عمل کیا، ہر معاملے میں سنت کے مطابق عمل کیا۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے شادی بیاہ کے سلسلے میں وہ دیکھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کیا ہے، شریعت نے اس سلسلے میں ہمیں حکم کیا دیا ہے۔ آج ہمارے سماج میں، آج ہمارے معاشرے میں چند برائیاں جو عام ہیں، ان میں سے یہ ہے آج ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کی شادی بیاہ کے سلسلے میں انتہائی تاخیر سے کام لیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نصیحتیں فرمائی۔ اے علی دیکھو، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز کی ادائیگی میں دیر نہ کرنا۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سنت کے مطابق 10 آدمی جنازے کی نماز کو پڑھ کے میت کو قبر کے حوالے کر دیں، یہ زیادہ افضل ہے کہ خلاف سنت انتظار کیا جائے اور ہزاروں کا مجمع ہو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں اور تمہیں اس کے لیے مناسب رشتہ مل جائے تو اے علی لڑکے اور لڑکیوں کی شادی بیاہ میں دیر نہ کرنا۔ اے علی اگر ایسا نہیں کرو گے تو روئے زمین فساد سے بھر جائے گی۔ آج ہماری غلطی یہ ہے ہم نے شادی بیاہ کے سلسلے میں سنت کو پامال کر کے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو پامال کر کے یہ دیکھنا شروع کر دیا، ہر انسان یہ کہہ رہا ہے پہلے شادی ہم لڑکی کی کریں گے، جس کے وہاں لڑکے ہیں ان کے وہاں بھی لڑکیاں ہیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے پہلے ہم شادی جو کریں گے وہ لڑکی کی کریں گے۔ تو اللہ کے بندو جب سارے کے سارے لوگ یہی کہو گے پہلے شادی ہم لڑکی کی کریں گے تو لڑکے کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے یہ طریقہ غلط ہے۔ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں اگر وہ نکاح کے قابل ہیں تو ان کے شادی بیاہ کرو۔ اگر لڑکی کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں مل رہا ہے اور بیٹے کا رشتہ مل گیا ہے تو اس کا انتظار نہ کرو کہ پہلے شادی بیٹی کریں گے۔ ہر عمر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ چاہتے ہوتی ہیں، اگر ان چاہتوں کا لحاظ اور خیال نہیں کرو گے تو دنیا فساد سے بھر جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں بے حیائی کے بڑھنے کے واقعات، بلاತ್ಕಾری کے بڑھنے کے واقعات، زناکاری کے بڑھنے کے واقعات، اس کی بڑی وجہ یہ ہے آج ہم نے شادی بیاہ میں تاخیر سے کام لینا شروع کیا۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم پاکستان کے بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں موجودہ زمانے میں حالات زمانہ کے اعتبار سے ہمارے بچے اور بچیاں 12-13 سال کے اندر بالغ ہو رہے ہیں اور ہم ان کی شادی جا کے کر رہے ہیں 30 سال پہ، 35 سال پہ، 32 سال پہ۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب اس عمر میں بالغ ہونے کے بعد تم 13 سال، 12 سال، 15 سال اور انتظار کرو گے تو تمہارے بچے اور تمہاری بچیاں ذہنی مریض بھی بنیں گے، اور اس کے بعد جب وہ گناہ کریں گے تو اس کا گناہ بھی سارا کا سارا والدین پر بھی آئے گا، ان کے اوپر آنے کے ساتھ ساتھ۔ اس لیے یہ طے کرو انشاءاللہ اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں جلدی کریں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پہلے شادی لڑکی کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار اپنے شادی بیاہ میں دیکھو۔ آج ہمارے شادی بیاہ میں مگنی کی رسمیں جو رائج ہو گئی ہیں، شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے جو منی شادی ہو رہی ہے، یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مگنی کے نام پر
اور سگائی کے نام پر کوئی تقریب نہیں فرمائی۔ آج صورتحال ہماری یہ ہے، ہم مگنی میں 12 15 بکرے کاٹ رہے ہیں، اور دوستوں اس سے زیادہ بے حیائی کو تو طریقہ یہ ہے، ہمارے اپنے شہر میں شاہجہاں پور میں ہم نے دیکھا شادی حال میں، میرج حال میں باقاعدہ لڑکا اور لڑکی یعنی مگنی ہی کے موقع پر دونوں ایک اسٹیج کے اوپر بٹھائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ بے حیائی کے طریقے، تم دنیا کو پاکیزہ ماحول دینے کے لیے آئے تھے۔ قرآن نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس لیے کہ بدنگاہی بلاتکاری کا سب سے پہلا زینہ ہے۔ بدنگاہی بلاتکاری کا سب سے پہلا زینہ ہے، اور فرمایا گیا النظر سہم من سہام ابلیس، نظر اور بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس لیے قرآن نے اس کو پر پابندی لگائی اور فرمایا ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اے ملت کے نوجوانوں، اور اے ملت کے نونہالوں، اور اے کمیٹی کے وہ نوجوانوں جنہوں نے محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت مقدسہ کے جلسے میں یہ پیغام لے کے جاؤ، تمہارا پیغمبر اور نبی، نبیوں کا امام، رسولوں کا تاجدار، ولیوں کا امام، اللہ کا آخری پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بہترین جو پیغام 25 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا نکاح فرمایا۔ پہلا نکاح نبی پاک علیہ السلام نے 25 سال کی عمر کے اندر فرمایا۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساحر تو کہا گیا، یہ جادوگر ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مجنون تو کہا گیا، اعوذ باللہ آپ پاگل اور دیوانے ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں دنیا کے کسی انسان نے، اور عرب کے کسی انسان نے، اور مکے کے کسی انسان نے یہ کہہ نہیں پایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیروں کی لڑکیوں کو تکتے ہیں اور غیروں کی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ پیغام ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے۔ وہ عرب کا تاجدار جس کے شادی بیاہ کے لیے عرب کا حسن حاضر تھا، بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے شرفاء جن کے لیے اپنی بیٹیوں کے پیغامات دے رہے تھے، اس پیغمبر اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح کیا ہے وہ 25 سال کی بھری جوانی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو 2 مرتبہ کی بیوہ تھی۔ اللہ تعالیٰ میں کیسے اس بات کو کہوں، حضور پاک علیہ السلام نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلا نکاح کیا ہے جو 2 مرتبہ کی بیوہ تھی، اور 40 سال کی عمر ان کی عمر تھی۔ یہ پیغام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ آپ نے دنیا کو وہ پاکیزہ ماحول دیا ہے، وہ پاکیزہ سماج دیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہوں سے۔ کوئی تو حسب نسب دیکھتا ہے، کوئی تو خاندان دیکھتا ہے، کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے، کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی دین دیکھتا ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، تم کامیابی حاصل کرو دین والی سے۔ لڑکے والا دیکھے کہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں ہے، لڑکی والے یہ دیکھیں لڑکا دیندار ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جہاں تک رہا حسب و نسب کا تعلق تو سارے کے سارے انسان آدم اور حوا کے اولاد ہیں، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور یہ مسئلہ قطعی طے شدہ ہے۔ مسلمانوں میں جتنے بھی خاندان ہیں اور جتنی بھی برادریاں ہیں، اگر وہ سارے کے سارے آپس کی رضامندی میں کسی سے نکاح کر لیں تو ان کا نکاح شریعت مانتی ہے، اور آپس میں تو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تال میل زیادہ بنے، محبتیں زیادہ باقی رہیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہیں تو کسی کا نکاح کسی کے اندر جائز ہے،
اس لیے کہ حسب و نسب سلسلے کی بہت زیادہ اسلام کے اندر حیثیت نہیں ہے. قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا تم کس خاندان سے ہو, کس برادری سے ہو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے دنیا کے سارے انسانوں, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, اور وہ کون ہے؟ حضرت آدم اور حوا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, اور ہم نے تمہارے اندر جو خاندان بنائے ہیں, برادریاں بنائی ہیں, سید ہو, صدیقی ہو, فاروقی ہو, عثمانی ہو, علوی ہو, خان ہو, انصاری ہو, منصوری ہو, غازی ہو, ادریسی ہو, یہ ساری کی ساری برادریاں فخر و غرور کے لیے نہیں ہیں, یہ تو تعارف کے لیے ہیں. تو آدمی ایک نام کہے, فلا فلا خاندان کہے, فلا فلا خاندان کہے, لتعارفوا, یہ آپس میں تعارف کے لیے ہے, پہچان کے لیے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا, سب سے زیادہ شرافت والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے, سب سے بڑا پرہیزگار ہے. اس لیے شادی بیاہ میں بہت زیادہ خاندانوں کو مت دیکھا کرو. اب تو صورتحال جہالت کی ہے, ایک ہی خاندان والے, ایک ہی خاندان والوں میں نہ معلوم کتنی شقیں دیکھ رہے ہیں. ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نو انسان کو, ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نو انسان کو. اخوت کا بیاں ہو جا, محبت کی زباں ہو جا, یہ ہندی وہ خراسانی, یہ افغانی وہ تورانی, تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا. تم سارے کے سارے ایک اللہ کے ماننے والے, ایک رسول کے ماننے والے, ایک اسلام کے ماننے والے, ایک قرآن کے ماننے والے, ایک مذہب کے ماننے والے, ایک مکے کے ماننے والے, ایک مدینے کے ماننے والے. تم سارے کے سارے ایسے بڑھ گئے, آج باطل نے تمہاری طاقت کو تقسیم کر دیا ہے. تم خاندانوں کے اندر بڑھ گئے, برادریوں کے اندر بڑھ گئے, تم نے اپنی طاقت کو کمزور کر لیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شادی بیاہ کے سلسلے میں بہت زیادہ حسب و نسب کو نہ دیکھا کرو, بہت زیادہ خاندان کو نہ دیکھا کرو. فرمایا جہاں تک مال کا تعلق ہے, المال ذل زائل, مال تو زائل ہونے والا سایہ ہے. آج نہیں ہے کل ہو بھی سکتا ہے, آج ہے کل نہیں بھی ہو سکتا ہے. لہذا شادی بیاہ کے سلسلے میں بہت زیادہ مالداری کو نہ دیکھا کرو, بہت زیادہ پارٹی کو نہ دیکھا کرو. ہر انسان کہتا تو یہی ہے کہ ہم اچھے دیندار لوگ چاہتے ہیں, لیکن کتنے ایسے رشتے ہیں جو مالداری کی بنیاد پر کینسل ہو رہے ہیں. آج وہ ہمارا نوجوان جس کے شانوں میں اللہ نے طاقت دی ہے, جس کے شانوں میں اللہ نے زور دیا ہے, اور لڑکی کی ساری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہونے کے بعد شادی ہونے تک باپ کے ذمہ رکھی ہے, اور شادی ہونے کے بعد ساری کی ساری ذمہ داری شوہر پر رکھی ہے. وہ ہمارا نوجوان آج لڑکی والوں کے سامنے اپنی بے غیرتی کا ہاتھ پھیلاتا ہے, سوشل میڈیا پہ گاڑیوں کے فوٹو بھیجتا ہے, جہیزوں کے بیجا مطالبات کرتا ہے. ہر باپ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے, نہ اس کا دینا ناجائز اور نہ اس کا لینا ناجائز, لیکن ہماری طرف سے حرص اور لالچ اور ڈیمانڈیں. اللہ کے بندو یاد رکھو, یہ لالچ ہے, اور ایک فقیر وہ ہے جو مسجد کے دروازے پر بیٹھتا ہے, اور ایک فقیر وہ ہے جو لڑکی والے کے وہاں باقاعدہ سوشل میڈیا پہ گاڑی کے فوٹو بھیج رہا ہے اور گاڑیوں کی قیمتیں لکھ کے بھیج رہا ہے. یہ بے غیرتی ہے اللہ کے بندو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اور رہا جہاں تک حسن و جمال کا معاملہ, شادی بیاہ میں بہت زیادہ چمڑی کو مت دیکھا کرو, بہت زیادہ چہرے مہرے کو نہ دیکھا کرو. ہاں لڑکے اور لڑکی کا جوڑ ہونا چاہیے تاکہ تال میل بن سکے, لیکن بہت زیادہ چہرے مہرے کو نہ دیکھو, اس کے حسن اخلاق کو دیکھا کرو, اس کے کردار کو دیکھا کرو, اس کی سیرت کو دیکھا کرو. لڑکے والے یہ دیکھیں لڑکی حسن کردار کی مالک ہے یا نہیں ہے, لڑکا حسن کردار کا مالک ہے یا نہیں ہے. اس لیے اگر کردار اچھا نہیں ہے, کیریکٹر اچھا نہیں ہے, اخلاق بہتر نہیں ہے, طریقے اچھے نہیں ہیں, تو اللہ کے بندو کیا کرو گے صورت کو لے کے. کسی نے کہا حسن صورت چند روزہ اور حسن سیرت مستقل. حسن صورت تو چند دن کے لیے ہے, ایک ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد سارا کا سارا حسن چلا جاتا ہے, صورت چلی جاتی ہے, چیچک نکل رہا ہے, چہرہ ختم ہو جاتا ہے,
فالج کا اٹیک ہو جائے خوبصورتی چلی جاتی ہے. لہذا شادی بیاہ میں بہت زیادہ چہرے مہرے کو نہ دیکھا کرو. حسن صورت چند روزہ اور حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. حسن اخلاق سے، حسن کردار سے، اچھے اخلاق و عادات سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے. اگر تمہاری بیوی اچھے کردار کی مالک ہے، پاکیزہ اخلاق کی مالک ہے، تم کو انشاءاللہ پوری زندگی سکون ملے گا. اگر تمہارا شوہر بہترین کردار کا مالک ہے، اخلاق کا مالک ہے، تو انشاءاللہ پوری زندگی سکون ملے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو زندگی اجیرن ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شادی بیاہ میں نہ تو بہت زیادہ حسب نسب دیکھو، نہ بہت زیادہ مال و دولت دیکھو، نہ بہت زیادہ چہرہ مہرہ دیکھو، بلکہ کامیابی حاصل کرو دین والی سے. ہر انسان دین کو وجہ ترجیح بنائے. اور یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا اگر عورت کے لیے اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو یہ حکم دیتی کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے. یہ بلند مقام اللہ تعالیٰ نے شوہر کو عطا فرمایا، لیکن چونکہ اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اس لیے یہ حکم نہیں دیا گیا. لیکن اس سے شوہر کے مقام کا پتہ لگتا ہے. جو بیوی، جو عورت اپنے شوہر سے دن یا رات میں ناراض ہو کے زندگی گزارتی ہے وہ اللہ کی لعنت کے اندر رہتی ہے اور اللہ کے غضب کے اندر رہتی ہے، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ ادھیڑ ہو، چاہے وہ بوڑھی ہو. اس لیے بیوی کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کو مکمل عزت دے، اپنے شوہر کو مکمل خوش رکھے، شوہر کے گھر والوں کی مکمل عزت کرے، اس کے بچوں کی صحیح تربیت کرے، اس کو ملنے والے خرچے کے اوپر وہ قانع رہے اور اپنے شوہر کے حسن سلوک کی تعریف کرتی رہے. اور اسی طرح شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیوی کو مکمل عزت دے، اپنی بیوی کے نام کو محبت کے ساتھ پکارے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت میں حمیرہ کہا کرتے تھے. علماء سے پوچھئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پاکیزہ ماحول دیا ہے. آج دیہاتوں میں پہلے تو یہ ماحول تھا کہ اگر بیوی اور شوہر ایک پلنگ پہ بیٹھ جاتے تھے تو لوگ بہت خراب سمجھتے تھے. اور آج بھی دیہاتوں کا ماحول یہ ہے کہ ہمارے بھائی اور ہمارے دوست احباب اپنی بیوی کو ارے کے نام کے ساتھ پکارتے ہیں. اللہ کے بندو یہ محبت کے خلاف ہے، یہ محبت کے تقاضے کے خلاف ہے. اپنے بیوی کا نام عزت کے ساتھ لو، محبت کے ساتھ کوئی نام رکھ لو. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو حمیرہ کے ساتھ پکارا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی نے دعوت کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا میرے ساتھ عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ یعنی اپنی بیوی کا نام لیا. صحابی نے کہا حضور عائشہ کی دعوت تو نہیں، صرف آپ کی دعوت، صرف آپ کی دعوت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی پھر دعوت قبول نہیں ہے. وہ صحابی چلے گئے. صحابہ دل کے بڑے سچے لوگ تھے، نہ تو انہوں نے برا مانا اور نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عائشہ کی بھی دعوت کرو. صحابی چلے گئے. پھر دوبارہ تشریف لائے اور کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا کیا میرے ساتھ عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ وہ صحابی فرماتے حضور عائشہ کی دعوت نہیں، صرف آپ کی دعوت ہے. حضور فرماتے ہیں بھائی دعوت قبول نہیں ہے. پھر چلے گئے. وہ دوبارہ تشریف لائے، پھر یہی سوال کیا اور درخواست کی اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے ہیں کیا میرے ساتھ عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ ایک روایت میں ہے تیسری مرتبہ اور ایک روایت میں چوتھی مرتبہ. ان صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی عائشہ کی بھی دعوت ہے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی پھر دعوت قبول ہے. اور پھر آپ ود فیملی ان صحابی کے وہاں تشریف لے گئے. ہم غور کریں کیا ہم نے اور آپ نے اپنی بیویوں کو یہ عزت دی ہے؟ ہم اس بات کے تو منتظر رہتے ہیں ہماری بیوی ہم کو مکمل عزت دے، لیکن ہم اپنی بیوی کو وہ عزت نہیں دیتے جو ہم کو دینا چاہیے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار عائشہ کا نام لے رہے تھے تو عائشہ کا دل کتنا بڑھ رہا ہوگا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھ سے کتنا تعلق رکھتے ہیں اور کتنی محبت رکھتے ہیں اور مجھ کو کتنی عزت دیتے ہیں. اس لیے ہر معاملے میں شریعت کے طریقے کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ.
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور تقوی کا انتہائی بڑا درجہ یہ ہے ہر مسلمان مرد عورت اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچائے. قرآن نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس لیے کہ بدنگاہی بلاتکاری کا سب سے پہلا زینہ ہے. اور ہم ان نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں جو نوجوان لڑکے یا لڑکیاں سوشل میڈیا میں رات میں بدنگاہی کرتے ہیں اور فحش اور گندے پروگرام دیکھتے ہیں، یاد رکھو وہ اپنی روحانیت کو پامال کرنے والے ہیں، وہ بلاتکاری کے راستے پہ جا رہے ہیں. اس لیے کہ بدنگاہی بلاتکاری کا سب سے پہلا زینہ ہے. آگے قرآن نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مردوں کو اور عورتوں کو خطاب کیا. یہ اسلام کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ دنیا اور دنیا کی فانی زندگی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی. ہم سب کو اللہ کے وہاں جانا. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. آنے والے کل سے مراد قیامت کا دن ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اس کا ترجمہ کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا اور اس کو نقل کیا ہے صحابی رسول حضرت رقم مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضور فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ مرد عورت، مبارکباد کے لائق ہے وہ مسلمان مرد عورت جس کے اندر 7 صفات پائی جائیں. ہم سارے کے سارے غور کریں وہ 7 صفات ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہیں تو ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. آقا فرماتے ہیں طوبی لمن طاب کسبہ، مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جس کی کمائی حلال ہے، جس کی روزی حلال ہے، جو اپنے آپ کو مشکوک سے، ناجائز سے، حرام سے بچانے والا ہے. اس لیے کہ عبادات کی قبولیت میں سب سے زیادہ دخل حلال روزی کے استعمال کرنے کا ہے. قرآن نے نبیوں کو مخاطب کیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک صالح اعمال کرو. حالانکہ نبیوں سے حرام کا کھانا بہت بعید ہے، لیکن اکل حلال کی، حلال کے کھانے کی کتنی اہمیت ہے اس کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک صالح اعمال کرو. قرآن کی تفسیر کرنے والے علماء یہاں پر لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اکل حلال کو پہلے ذکر کیا، حلال کھانے کا تذکرہ پہلے کیا اور اعمال صالحہ کے کرنے کا تذکرہ بعد میں کیا. اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے کہ دیکھو اعمال صالحہ اکل حلال کا نتیجہ ہیں. اگر حلال روزی کے کھانے والے ہوگے تب تو تم کو اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی، تب تو تمہارے بچے فرما بردار بنیں گے، نیک صالح بنیں گے. اور اگر تم حلال روزی کے استعمال کرنے والے نہیں ہو تو تم کو اعمال صالحہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی. فرمایا پہلی صفت طوبی لمن طاب کسبہ، مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جس کا کھانا حلال، پینا حلال، پہننا حلال، رہنا سہنا حلال. اور فرمایا وَطُوبَى لِمَنْ صَلُحَتْ سَرِيرَتُهُ، مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جس کی جو خفیہ زندگی ہے، پرائیویٹ زندگی ہے، لوگوں سے الگ زندگی ہے، وہ زندگی بھی اس کی صالح ہو اور پاکیزہ اور بہتر ہو. اور فرمایا تیسرے وَكَرُمَتْ عَلَانِيَتُهُ، اور مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جس کی ظاہری زندگی بھی پاکیزہ اور بہتر ہو. اور فرمایا پانچویں اور چوتھی صفت وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ، اور مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے
جو اپنے شر سے لوگوں کو بچا کے رکھے، لوگوں کے لیے باعث فتنہ نہ بنے اور باعث اذیت نہ بنے۔ اور فرما پانچویں صفت وَطُوبَى لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ، اور مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔ آپ جلسے کے اندر آئے، اجتماعات کے اندر جاتے ہیں، جماعت کے اندر جاتے ہیں، علماء کی بات و نصیحت کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، جو سن کے جائیں، جو پڑھ کے آئیں، جو دیکھ کے آئیں، جو اجتماعات سے لے کے آئیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ ہماری معلومات خالی نالج کے بڑھانے کا اور علم کے بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنے معلومات کے اوپر عمل کریں۔ آقا فرماتے ہیں مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔ اور فرمایا چھٹی صفت وَأَنفَقَ مَالَهُ، اور مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے مال کو خرچ کرے اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پہ، اللہ کے راستے میں، مساجد میں، مدارس میں، بیواؤں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، محتاجوں پہ اور تمام مصارف خیر میں اپنے مال کو خرچ کرے، اس کے واسطے مبارکبادی ہے۔ اور فرمایا ساتویں صفت وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ، اور مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو زائد بات چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ یعنی آدمی زیادہ بکواس نہ کرے، زیادہ نہ بولے، ضرورت کی بات بولے، ورنہ اپنی زبان کو خاموش رکھے۔ حضرت علی داماد نبی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اذا کثر کلام المری کثرت خطیئتہ، جب انسان زیادہ بولتا ہے تو اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ وَإِذَا كَثُرَتْ خَطِيَّتُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ، اور جب وہ زیادہ بولتا ہے تو اس کے اندر سے حیا کم ہو جاتی ہے، وہ آدمی بے غیرت ہو جاتا ہے۔ آدمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا اور شرم کا ایسا جوہر رکھا ہے جو انسان کو ہر برائی سے بچاتا ہے۔ لیکن جب انسان زیادہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر سے حیا اور غیرت کم ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرُعُهُ، اور جب اس کے اندر سے حیا کم ہو جاتی ہے تو اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اس کا تقوی کم ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا قَلَّ وَرْعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ، اور جب اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے تو اس کا دل مر جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النَّارِ، اور جب اس کا دل مر جاتا ہے تو وہ آدمی جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ یہ 7 صفات جس مرد و عورت کے اندر پائی جائیں، حضور پاک علیہ السلام نے اس کے واسطے مبارکبادی ارشاد فرمائی۔ ہم سارے کے سارے اپنے آپ میں اور اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ غور کریں کہ آخرت کے جو معاملات اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر ذکر کیے ہیں، وہ معاملات ہماری زندگیوں میں کس درجے ہیں، خود اپنے اندر بھی اور اپنے اہل و عیال کے اندر بھی ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حضرات جو باہر ہیں، یہ حضرات پنڈال کے اندر آ جائیں، دعا ہونے جا رہی ہے۔ دعا سے قبل ایک بار پھر میں مبارکباد پیش کر دوں۔ یہ انتظامیہ حضرات ہیں، محمد الیاس بھائی، محمد آفاق بھائی، محمد عامر، ڈاکٹر محمد ہارون، محمد زبیر، محمد دانش، آصف خان، محمد فرقان اور کرکٹ کے سبھی ساتھیوں نے جو ان کو سہیوگ دیا ہے، ساتھ دیا ہے، یہ سبھی حضرات مبارکباد ان کو ہے۔ اسی طرح آپ حضرات محنت کرتے رہیں، دینی اجلاس کا انعقاد کریں۔ اس میں آپ کا اگرچہ دنیاوی فائدہ نہیں لیکن اخروی فائدہ آپ کو ضرور اس میں ہوگا، اور ایسا فائدہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ دعا کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ اپنی ذات و صفات کا یقین عطا فرما، اے اللہ اپنی معرفت عطا فرما، اے اللہ اپنی پہچان عطا فرما، اے اللہ سارے انسانوں کے واسطے ہدایت کے فیصلے فرما، حکمرانوں کے واسطے ہدایت کے فیصلے فرما، عوام کے واسطے ہدایت کے فیصلے فرما، نبی پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو سارے عالم کے اندر غالب فرما، ساری دنیا میں اسلام کو سربلندی عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ سونے والے دینی جلسے کو قبول فرما، ہمارے جن جن بھائیوں نے بہنوں نے اس کے اندر حصہ لیا ہے، ساتھ دیا ہے، جتنے بھی شرکاء ہیں کسی بھی اعتبار سے ہو، اے اللہ اس کے تمام معاونین کو قبول فرما، حصہ لینے والوں کو قبول فرما، اے اللہ شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اپنی ذات سے تعلق اور محبت عطا فرما، حضور پاک علیہ السلام کے سنتوں پہ عامل بنا، اے اللہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے تعلق اور محبت پیدا فرما، اے اللہ تابعین تابعین ائمہ مجتہدین سے تعلق اور محبت پیدا فرما، ان کی پاکیزہ زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کے توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، اے اللہ اپنی بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے بچوں کو علم دین سے نواز، علم دنیا سے نواز، اے اللہ دینی اعتبار سے ترقیات سے نواز، دنیاوی اعتبار سے ترقیات سے نواز، اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ کسی کا بھکاری نہ بنا، کسی کا دست نگر نہ بنا، اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال پاک طیب عطا فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے واسطے ہدایت کے فیصلے فرما، ماں اور بہنوں کے واسطے ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ جن گھروں میں بن بیاہی لڑکیاں اور لڑکے موجود ہیں اللہ غیب سے ان کے شادی بیاہ کے انتظامات فرما، اے اللہ ہم سب کے اپنے نسلوں کی صحیح تربیت کرنے کے توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کے توفیق عطا فرما، اے اللہ علماء کی قدر کرنے کے توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو مساجد کا آباد کرنے والا بنا، قرآن سے تعلق رکھنے والا بنا، اے اللہ قرآن کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے پڑھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ معنی قرآن کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کا تعلق و رشتہ اے اللہ اپنے علماء سے مضبوط فرما، علماء اور عوام کے اندر اے اللہ جوڑ پیدا فرما، اے اللہ ہمارے جن جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہمارے پاس لکھا ہے یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے یا ہم سے امید رکھتے ہیں، اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو جائز مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ جن گھروں میں بن بیاہی لڑکیاں اور لڑکے موجود ہیں اللہ غیب سے ان کے شادی بیاہ کے انتظامات فرما، اے اللہ ہم سب کو مر کے آپ کے پاس آنا ہے، اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، اے اللہ اس حقیقت کو سمجھنے کے توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اللہ ان سب کو قبول فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے اللہ اور ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ اس کو بھی قبول فرما، اے اللہ ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ السلام کی برکت سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا